हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के अब्दी और जलाली नाम में आप सबों को मेरा सलाम, सबको प्यार भरी जय मसीह की। खुदा का शुक्र हो कि जिसने ये आज ये लम्हा दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। मिलकर दुआ करते हैं आज के कलाम के लिए कि खुदा पाक रूह हमें गाइड करे, टीच करे और हमारी रहनुमाई करे, ताकि हम मिलकर के खुदा के कलाम को सीखें और ये कलाम हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर। अब्राहम इसहाक और याकूब के खुदा ने आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद, आप पाक है, आपका दूस, आप रहीम मुहीब खुदा है। मैं शुक्रगुजार दिल की अथाह गहराइयों से खुदा यीशु आपके लहू के लिए, आपके सलीब के लिए और आपके पाक रूह के लिए। पाक रूह हम आपको वेलकम करते हैं। आप आइए और हमारी मदद के लिए, सभी सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए पाक खुदा, जितने लोग आज का कलाम सुने पाक खुदा, उनकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए, मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए। शैतान और अंधकार की शक्तियाँ से गिरा ना सके। खुदा आपका कलाम ये हमेशा हमें रहनुमाई देता है, हम आप ही के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो खुदा के अजीम नाम के लिए। खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। जैसा कि आप सबों ने आज का टाइटल थंबनेल से देख लिया होगा, व्हेन गॉड वॉन्ट आंसर प्रेयर्स, जब खुदा दुआएं नहीं सुनता, या उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन जो है वो कबूल नहीं करता भी है। हम देखते हैं ज़िक्रिया की किताब, उसका 7 बाब, उसकी 8 से 14 आयत, बट जो हमारी फोकस्ड आयत रहेगी वो 13 आयत रहेगी। खुदा उनके कलाम में यूँ लिखा है, फिर खुदा का कलाम ज़िक्रिया पर नाज़िल हुआ कि रब्बुल अफ़ाज ने यूँ फरमाया था कि रास्ती से अदालत करो और हर शख्स अपने भाई पर रहम करे, अपने भाई पर करम और रहम किया करे, और बेवा और यतीम और मुसाफिर और मस्कीन पर जुल्म ना करो। और तुम में से कोई अपने भाई के ख़िलाफ़ दिल में बुरा मंसूबा ना बांधे, लेकिन वो शर्मा ना हुए, बल्कि उन्होंने गर्दनकशी की और अपने कानों को बंद किया ताकि ना सुने, और उन्होंने अपने दिलों को अलमास की मानिंद सख्त किया ताकि शरीयत और उस कलाम को ना सुने जो रब्बुल अफ़ाज ने गुज़श्ता नबियों पर अपनी रूह की मार्फत नाज़िल फरमाया था। इसलिए रब्बुल अफ़ाज की तरफ से कहर शदीद नाज़िल हुआ, और रब्बुल अफ़ाज ने फरमाया था, जिस तरह मैंने पुकार कर कहा और वो शर्मा ना हुए, उसी तरह वो पुकारेंगे और मैं नहीं सुनूंगा, बल्कि उनको सब कौमों में जिनसे वो नावाकिफ़ हैं परागंदा करूँगा। यूँ उनके बाद मुल्क वैरान हुआ, यहाँ तक कि किसी ने उसमें आमदरफ्त ना की, क्योंकि उन्होंने उस दिलकश मुल्क को वैरान किया। आमीन। अगर हम ये 8 से 14 आयत पढ़ें तो हमें इसका मतलब समझ आता है कि हमारी आज की जो फोकस्ड आयत है वो ये है कि रब्बुल अफ़ाज ने फरमाया कि जिस तरह मैंने पुकार कर कहा और वो शर्मा ना हुए, उसी तरह वो पुकारेंगे और मैं नहीं सुनूंगा। खुदा ने अपने बंदा ज़िक्रिया के ज़रिए जो कलाम भेजा अपने लोगों के लिए, खुदा ने कहा कि तुम रास्ती से अदालत करो, हर शख्स अपने भाई पर रहम करे और करम करे, बेवा और यतीम और मुसाफिर और मस्कीनों पर जुल्म ना करो, और तुम में से कोई अपने भाई के ख़िलाफ़ दिल में बुरा मंसूबा ना बांधे। लेकिन उन्होंने ना सुना, गर्दन कशी की, और अपने खुदा के कलाम में लिखा, और उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया, उन्होंने अपने दिलों को अलमास की माने सख्त किया ताकि खुदा के कलाम को ना सुने। जब हम देखते हैं कि कभी हमारी ज़िंदगी में हम ऐसे मोड़ पर होते हैं कि हम दुआएं करते हैं और समटाइम हम फील करते हैं कि हमारी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा, या हमारी ज़िंदगी में बेजारी और एक बेचैनी सी रहती है दुआओं के बावजूद भी। समटाइम ऐसा सीज़न होता है या हम ऐसा फील करते हैं कि हमारी दुआएं, हम दुआ तो कर रहे हैं लेकिन हम उस सिचुएशन में से बाहर नहीं आ रहे। तो जब कभी आप यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है, जो 13 आयत हमने पढ़ी, कि रब्बुल अफ़ाज ने फरमाया, जिस तरह मैंने पुकार कर कहा और वह शर्मा ना हुए, उसी तरह वो पुकारेंगे और मैं नहीं सुनूंगा। समटाइम ऐसा होता है कि जब कभी हम कोई गलती, कोई ख़ता, लड़ाई झगड़े, किसी की गीबत और कोई ऐसा काम जो खुदा उनको नापसंद है,
وہ جانے انجانے میں کر جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہم ایک بے چینی سی فیل کرتے ہیں۔ اس لیے اگلی دفعہ جب کبھی آپ پریئر میں بیٹھیں، خدا کی حضوری میں جائیں، تو اس بات پر غور کریں کہ وہ کیا چیز ہے، یا وہ کیا چیز ہے جس کے بعد جو میں نے کیا اور اس کے بعد میں کل تک تو میرے سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن کچھ ٹائم سے میں بے چینی کو فیل کر رہا ہوں یا میری دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا۔ تو آپ کو ان باتوں پر غور کرنا ہے خدا کی حضوری میں بیٹھ کر، اور ان غلطیوں کے لیے، خطاؤں کے لیے، لڑائی جھگڑوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے خلاف، بھائی بندوں کے خلاف برا منصوبہ باندھنے کے لیے، لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے، چوری ہے، کسی بھی طرح کی کسی کی مخالفت میں، کسی کی بحث، کسی کے خلاف منصوبہ بندی میں ہم شامل ہیں، اور کوئی ایسا کام، بدکاری، زناکاری یا کوئی ایسے غلط کام جو خدا ان کو ناپسند ہے، اگر ہم اس میں شامل رہے تو خدا ان کا پاک روح ہمارے ساتھ نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کو خدا ان کی حضوری میں ماننا ہے اور معافی مانگنی ہے، اور خدا ان کی حضوری میں اس بات کا اقرار کرنا کہ خدا میں نے غلط کیا، میں اس بات کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کیجیے اور میری دعاؤں کو سنیے، کیونکہ خدا کے کلام میں یہاں پر لکھا ہے، خدا نے کہا کہ جیسے انہوں نے میری باتوں کو نہ سنا، بیوار، یتیم اور مسافر اور مسکین پر انہوں نے مسلسل وہ ظلم کرتے رہے، میں نے ان کو منع کیا کہ اپنے بھائی کے خلاف منصوبے نہ باندھو، لڑائی جھگڑے نہ کرو، برے منصوبے نہ باندھو، برے کام نہ کرو، جن کاموں سے خدا نے روکا انہوں نے وہی کیا، وہ نہ رکے، انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا۔ تو خدا کہتے ہیں 13 آیت میں کہ رب الفاظ نے فرمایا، جس طرح میں نے پکار کر کہا وہ شینوان ہے، اسی طرح وہ پکاریں گا، میں نہیں سنوں گا۔ اور پھر اس کے بعد رزلٹ یہ آتا ہے کہ جب ہم پکارتے ہیں تو خدا ان پہ کہتا ہے کہ میں نہیں سنوں گا۔ یہ خدا ان کا کلام کہتا ہے، خدا اس میں کہتے ہیں کہ میں بھی ان کی پھر نہیں سنوں گا، اگر انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا تو میں بھی ان کی نہیں سنوں گا۔ اس لیے خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے، انسال 28 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ آمین۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی گناہ، کسی بھی طرح کا کوئی غلطی، خطا، لڑائی جھگڑے، غیبت، ایسی باتوں کو کرنے کے بعد ہم خدا کی حضوری میں جب جاتے ہیں، ایک خدا ترس بلیور جو ہے، ایماندار ہے، جو خدا کی حضوری میں رہنے والا، وہ صبح بھی خدا کی حضوری میں جاتا ہے، شام کو بھی، رات کو بھی خدا کی حضوری میں جاتا ہے، دوپہر کو بھی۔ تو جب کبھی وہ خدا کی حضوری میں جاتا ہے، اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، غلطیوں خطاؤں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، تو خدا کے کلام میں لکھا وہ کامیاب نہ ہوگا۔ لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے کہ خدا مجھے معاف کیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں آئندہ کے بعد ایسا نہیں کروں گا۔ ہم نے غلطی خطا کرنے کے بعد خدا ان سے بھاگنا نہیں، بلکہ خدا ان کی طرف بھاگنا ہے۔ خدا ان سے نہیں بھاگنا، بلکہ خدا ان کی طرف بھاگنا ہے، اور خدا ان سے معافی مانگنی ہے اس بات پہ۔ غلطی خطا کے بعد ہم نے وہ کر کے اس کمفرٹ زون میں یا اس چیز میں گرے نہیں رہنا، بلکہ اٹھنا ہے اور معافی مانگ کے آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا کہ جو ان کو ترک کرتا ہے ان پر رحمت ہوگی۔ جب آپ اپنا گناہ خدا کے حضور مان لیتے ہیں، چھپائیں گے نہیں، تو اس کے بعد جو بھی کام آپ کریں گے، جو بھی دعائیں آپ کریں گے، ان کا اچھا رزلٹ آپ کی زندگی میں آئے گا، اور خدا ان سبوں میں آپ کو کامیابی دے گا، اور خدا آپ کو سرفراز کرے گا، سربلند کرے گا، اور آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا۔ کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا، کیا وہ باقی نعمتوں کو، چیزوں کو ہمارے لیے رکھ چھوڑے گا؟ اور کیا خدا ان کے لیے کوئی کام کرنا دشوار ہے؟ جس نے یہ سارا جہاں بنایا، کیا اس کے لیے اس کے پاس کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا اس کے پاس حل نہیں ہے؟ اس لیے ہمیں کبھی بھی غلطیوں کے، خطاؤں کے بعد خداوند سے بھاگنا نہیں، بلکہ خداوند کی طرف بھاگنا، کیونکہ اس کے پاس سارے مسئلوں کا حل ہے۔ جب ہم اس سے مانگیں گے تو وہ ہمارے مسئلے حل کرتا ہے۔ جو اتنا بڑا جہان بنا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بات دشوار نہیں۔ خدا یہوہ خدا خود کہتے ہیں کہ میں یہوہ خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ مانگو گے تو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جب ہم مانگیں گے تو وہ ہمیں دے گا۔ آمین۔ خدا آپ سبوں کو بہت برکت دے۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں نے برکت پائی ہے، اور ہم ہمیشہ پرانی باتوں کو، ان غلطیوں کو، خطاؤں کو خدا کی حضوری میں مانتے ہوئے، ان کا اقرار کرتے ہوئے، توبہ کر کے اور انہیں نہ پھر سے دہرانے کا وعدہ کرتے ہوئے خدا کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ وہ ہمیشہ ہمارے لیے تیار رہتا ہے۔ خدا کا شکر ہو
میں خدا کا شکر گزار ہوں. اور ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ اپنے گھروں میں، اپنی فیملی میں، اپنے بچوں کے ساتھ، بہنوں بھائیوں کے ساتھ مل کر کے دعا کیجیے، بائبل پڑھیے اپنے گھروں میں. ہر روز اپنی پریئر کی روٹین بنائیے، بائبل پڑھیے اور کلام شیئر کیجیے. ہم سبوں کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.